راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم بہت عظیم دولت ہے. اس سے بڑی دولت اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری نہیں ہے. سب سے بڑی دولت جو ہے ایمان والوں کے پاس وہ قرآن کریم کا ہے، ہونا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ مجھے اور آپ کو آج قرآن کریم مل جاتا ہے. قرن اول کو، قرن دوم اور سوم کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں قرآن کریم کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں. ایک ایک آیت کے لیے ہزار ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے صحابہ اپنے زمانے میں جاتے تھے اور ایک آیت حاصل کرتے تھے. ایک آیت حاصل. ایک صحابی ہیں مدینہ طیبہ سے بہت دور ایک فاصلے پر وہ رہتے تھے اور پوشیدہ طور پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے. لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ وہ اپنی بستی سے نکل کر مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہو سکتے تھے حضور کی خدمت میں. وہ اپنے اسلام کو بھی صیغہ راز میں رکھنا چاہتے تھے اور کچھ حالات ایسی تھی، کچھ مجبوریاں ایسی تھی کہ اپنی بستی سے نکل کر مدینہ طیبہ بھی نہیں جا سکتے تھے. لیکن قرآن کا بڑا ذوق تھا، بڑا شوق تھا، تو انہوں نے بہت بڑا حصہ قرآن کریم کا اپنی بستی میں رہتے ہوئے اکٹھا کیا. کیسے اکٹھا کیا؟ روزانہ صبح کو جو مدینے سے آنے والے قافلے ہوتے تھے ان کے انتظار میں راستے پر وہ بیٹھتے تھے. آنے والے قافلوں کی وہ منت سماجت کرتے تھے، خوشامد کرتے تھے اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے تھے کہ آپ لوگ مدینہ طیبہ سے آئے ہو، کسی کو کے پاس کوئی قرآن کریم کی آیت ہو تو سنا دو. ایک آیت، دو آیت. کسی کے پاس ایک آیت ہوتی تھی، کسی کے پاس دو آیتیں ہوتی تھی. وہ ایک آیت اور کسی کے پاس دو آیتیں ہوتی تھی، اس کو سن کر اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. وہ زمانہ بھی ایسا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں قرآن کریم کے لکھنے اور لکھانے کا رواج کم تھا. حضور کے زمانے میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا. حضور کے زمانے میں عام طور پر قرآن کریم کی حفاظت کا اور احادیث نبویہ کی حفاظت کا اور مکمل دین و شریعت کی حفاظت کا جو راستہ تھا، سب سے محفوظ راستہ تھا، وہ حافظہ تھا. حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے بڑے حافظے بڑے مضبوط تھے. اتنے حافظے مضبوط تھے کہ اللہ اکبر.
ان کو نہ صرف اپنے سلسلہ حسب و نسب یاد تھے بلکہ اپنے اونٹوں کے بھی سلسلہ نسب اور حسب کو یاد رکھتے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ دادا کا نام تو بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، پڑ دادا کا نام شاید ہی 50% لوگوں کو بھی نہ معلوم، اور سکڑ دادا کا نام تو شاید 1% بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے دادا پڑ دادا کے باپ کا نام کیا ہوتا ہے۔ آج صورتحال ہے، لیکن حضور کے زمانے میں اپنے حسب و نسب کو بھی اور اپنے ہونٹوں کے بھی حسب و نسب کو یاد کیا کرتے تھے اور یاد رکھتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا۔ تو قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور دین کی حفاظت کا سب سے محفوظ راستہ جو اس زمانے میں تھا وہ حافظے پر تھا۔ تو صحابہ قرآن حضور سے سنتے تھے اور اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ کسی نے پتھے پر لکھ لیا، کسی نے چمڑے پر لکھ لیا، کسی نے کپڑے پر لکھ لیا، کسی نے درخت کی چھال پر لکھ لیا۔ یہ حضور کے زمانے میں سلسلہ تھا، اور متفرق قرآن کا متفرق حصہ جو ہے، کسی کے پاس 1 سورت، کسی کے پاس 2 سورتیں، کسی کے پاس کچھ سورتیں، اس طرح سے بکھرا ہوا تھا قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ حضرت محمد رسول اللہ کے وفات پانے تک کم ہی لوگوں کے پاس مکمل قرآن تھا، کچھ آیتیں ادھر ادھر بھی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے صحابہ نے مشورے سے پورے قرآن کو ایک جائے اکٹھا کرنے کی کوششیں کی، اور اس کے اکٹھا کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی، بڑی کوششیں کی۔ تو میں آپ حضرات کو یہ سنا رہا تھا کہ وہ صحابی جو مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے، روزانہ آنے والے کافروں کی منت سماجت کرتے تھے، ان کی خوشامد کرتے تھے، ان سے درخواست کرتے تھے کہ بھائی تمہارے قافلے میں کسی کو قرآن کریم جو نئی آیت کریمہ ہے وہ کسی کو یاد ہے تو مجھے سنا دو، میں اس کو یاد کر لوں گا۔ تو ان کے پاس جاتے تھے، ان سے وہ قرآن کریم کی آیت سنتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے۔ ان کے پاس 1 آیت ملتی، ان کے پاس 2 آیتیں ملتی۔ روزانہ ان کے پورا مدینہ طیبہ سے دور رہنے کے کا جتنا زمانہ تھا، روزانہ صبح کو آنے والے کافروں کا انتظار راستے پر کرتے تھے، اور ان آنے والے کافروں کو رکا کر ان کی منت سماجت کر کے قرآن کریم سنتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے۔ یہ سلسلہ، یہ سسٹم، یہ نظام حضور کے زمانے میں تھا۔ بڑی محنتوں کے بعد یہ قرآن کریم اکٹھا ہوا اور اس کو محفوظ کیا گیا، اور بآسانی بڑی سہولت کے ساتھ آج میرے اور آپ کے گھروں میں قرآن پہنچا ہوا ہے۔ لیکن جیسی اس کی قدردانی ہونی چاہیے، جو اس کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی حق تلفی سب سے زیادہ میں اور آپ کر رہے ہیں۔ یہی حق تلفی کی وجہ سے آج بے ایمانوں کو بھی جرأت بنی، ان کو بھی ہمت ہوئی کہ اس کی حق تلفیاں کی جائے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اس کے ادب اور احترام کی میں کمی کوتاہی کی جائے، اور اس کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ تو اصل تو مجرم میں اور آپ ہیں۔ قرآن کریم کا حق یہ تھا وَاتْلُوا حَقَّ تِلَاوَتِهِ، کہ جو قرآن کریم کا حق ہے اس کی تلاوت کا وہ حق ہم ادا کرتے، اور اس کا حق یہ ہے کہ دن میں اور رات میں کچھ نہ کچھ حصہ میرے اور آپ کا مختص ہونا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ اللہ ماشاءاللہ آج ہمیں اور آپ کو ایسے افراد ملیں گے، ایسے گھر ملیں گے کہ جن گھر کا ہر فرد روزانہ بلا ناغہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو۔ یہ سب سے پہلی حق تلفی قرآن کریم کی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی حق تلفی میرے اور آپ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ میں اور آپ حق تلفی کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی ساری چیزوں کے سننے اور سنانے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس اور ہر گھر میں ہر بچے اور بڑے اور مرد اور عورتوں کے پاس وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا قصور ہے، یہ مسلمانوں کا قصور ہے۔ اس کا ادب، اس کا احترام یہ نہیں ہے کہ مخمل کے اٹیچی میں، مخمل کی پیٹی کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ قطعاً اس کا یہ حق نہیں ہے، یہ حق بالکل نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم اس لیے بالکل نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے گھر
ذمہ داروں میں سے، سرپرستوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اس انتقال کے بعد ہماری ماں بہنیں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قطعاً قرآن اس کے لیے نہیں ہے کہ بطور تعویذ کی اس کو استعمال کیا جائے۔ قطعاً قرآن کریم اس کے لیے نہیں ہے کہ جہیز کے طور پر ہم اپنی بچیوں کو قرآن کریم اور سامان کے ساتھ قرآن کریم بھی جہیز کے طور پر دیا جائے، نہیں، قطعاً نہیں۔ وَاتْلُوا حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دن میں رات میں قرآن کریم کی تلاوت روزانہ ہونی چاہیے اور اس تصور اور استحان کے ساتھ ہونی چاہیے میرے خالق اور مالک کا ایک کلام ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل ایک زمانے تک مسلمانوں کی دشمنی اور اسلام کی دشمنی میں انہوں نے نمایاں کام انجام دیے ہیں اور بہت کچھ کوششیں کی، لیکن اللہ نے توفیق دی، ہدایت دی، ایمان اور اسلام سے مشرف ہو گئے تو قرآن کریم کو کھولا کرتے تھے اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو کہتے تھے یہ میرے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اتنا روتے بے ہوش ہو کر گر جاتا، بے ہوش ہو کر گر جاتا، قرآن کریم کھول کر صرف کہ ہاذا کلام ربی، یہ میرے پالنہار کا کلام ہے، یہ میرے پالنہار کا کلام ہے۔ یہ عظمت تھی ان کے دلوں میں، یہ ان کے دلوں میں احترام تھا، ان کے دلوں میں اکرام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیق، حضرت عائشہ فرماتی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، پورا قرآن کریم 2 رکعت میں پڑھ لیا، اور پھر جب قرآن کریم ختم ہوا اور صبح ہوئی، صبح کے وقت انہوں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی کہ صرف ایک مرتبہ قرآن پڑھا اور پورا رات تیری ختم ہو گئی۔ رات کے ختم ہونے کا قلق ہوتا تھا، قرآن کے لیے جو ہی وہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اس کی ان کو مشقت نہیں ہوتی تھی، کتنے جلدی رات کٹ گئی، کتنے جلدی رات گزر گئی، اس کا افسوس ہوتا تھا۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی، یہ ایک دو نہیں، ہزاروں سینکڑوں واقعات آپ کو ہمارے اسلاف میں سے ملیں گے کہ جنہوں نے رات بھر ایک رکعت میں قرآن کریم پڑھا اور ان کو بڑا لطف آیا۔ اور عجیب مثال ہے، آپ نے بارہا سن رکھا ہے اور بارہا سنتے رہتے ہیں آپ کہ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اور موقعوں پر بھی جب بھی حضور نے کوئی کسی چٹان پر ہمارے صحابہ کو کھڑا کیا تو انہوں نے سوچا کہ بیٹھے بیٹھے کیا کرنا، قرآن کریم کے لیے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور تیر پر تیر آتے ہیں لیکن قرآن میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ وہ تیر کا زخم ان کو اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ قرآن کریم میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ لگنے والے تیروں کی پریشانی اور اس کا زخم ان کو نہیں ستا رہا، بلکہ قرآن کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، اور پھر ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری میں اگر 19-20 ہو گیا تو بڑا قصور ہوگا، اس لیے انہوں نے قرآن کو پڑھنا ختم کر دیا اور نماز ختم کر دی۔ عجیب بات ہے، ایسا قرآن کے پڑھنے میں سننے میں ان کو لذت اور حلاوت محسوس ہوتی تھی۔ عبد الباسط، قاری عبد الباسط کا نامی اسم گرامی، اور آپ نے سنا ہوگا اور بہت سارے لوگوں نے ان کی تصویر دیکھی ہوگی، اور بہت پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، ہمارے اس زمانے میں ہمارے اس ملک کے اندر بھی ہمارے دارالعلوم دیوبند کا جب 7 سالہ اجلاس تھا تو 7 سالہ اجلاس کے اندر قاری عبد الباسط بھی ہندوستان تشریف لائے تھے، پرانی بات نہیں ہے۔ مصر کے رہنے والے تھے، عبد الناصر جب حکمران تھا مصر کا، اس نے رشیا کا سفر کیا تو رشیا میں لوگ کمیونسٹ حکومت تھی، کمیونسٹوں نے ان کو عبد الناصر کو دعوت دی کہ کمیونسٹ بن جاؤ، تمہارے ملک کو ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیں گے، تم کمیونسٹ بن جاؤ۔ تو ان کو انہوں نے دعوت دی تو عبد الناصر نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مذہب اسلام ایسا ہے، مذہب اسلام ایسا ہے، لیکن اطمینان نہیں ہوا، سامنے والوں کو بھی نہیں اطمینان نہیں ہوا، اور سمجھانے والے عبد الناصر کو بھی اطمینان نہیں ہوا کہ میں جیسا سمجھانا چاہیے تھا سمجھا نہیں سکا۔ 2 سال کے بعد پھر دوبارہ رشیا کا سفر کرنے کا موقع ملا عبد الناصر کو، تو عبد الناصر نے اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو ساتھ لیا کہ اب مجھے رشیا کا سفر کرنا ہے، میرے ساتھ تم بھی رہو گے، تمہیں بھی ساتھ میں چلنا ہے۔ قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، مجھے
حکمرانوں سے اور سیاستدانوں سے اور ملک کے وزراء سے مجھے کیا سمبند؟ مجھے تو صرف رشتہ میرا قرآن سے ہے۔ لیکن عبد الناصر مصر کا بادشاہ جو ہے، مصر کا حکمران جو ہے، رشیا جا رہا ہے، رشیا کے سفر میں مجھے بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے پتہ نہیں۔ بہرحال ساتھ میں لے کر عبد الناصر جو ہے وہ رشیا پہنچے۔ رشیا میں جو پروگرام تھے، ان کے میٹنگز تھے، جو مشورے تھے، وہ مشورے ہونے کے بعد ایک مجلس منعقد ہوئی کہ جس مجلس کے اندر کچھ تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، تفریح کی مجلس ہوتی ہے، تو اس مجلس کے اندر عبد الناصر نے قاری عبد الباسط سے کہا کہ قرآن کریم ان لوگوں کو سناؤ ذرا۔ وہ سب کمیونسٹ تھے، مسلمان نہیں تھے، کمیونسٹ تھے، کمیونسٹ کے داعی تھے۔ عبد الناصر کو انہوں نے دعوت دی تھی، تو قاری عبد الباسط نے سورہ طٰہٰ 2 رکوع سنائے۔ 2 رکوع سنانے کے بعد عبد الباسط نے اپنی نظر اٹھائی اور دیکھا تو کمیونسٹوں کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ تو عبد الناصر نے ان کمیونسٹوں سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ؟ تو انہوں نے ان کمیونسٹوں نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا سنا رہے ہو؟ ہمیں تو کچھ سمجھا نہیں، لیکن اس پڑھنے نے اور اس آواز نے اور اس میں جو کشش ہے، اس نے ہمارے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو زار و قطار چھلک رہے ہیں۔ قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ اس کے اندر میگنیٹک پاور ہے، مقناطیسی پاور ہے قرآن کریم کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ورنہ ان کمیونسٹوں کو بھی اور طاہریوں کو بھی قرآن کی تلاوت نے ان کے دل کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بہرحال مجھے آپ حضرات کی خدمت میں یہ کہنا ہے کہ بھائی بڑی غلطی ہم سب سے ہو رہی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ روزانہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ پھر قرآن کریم کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ قرآن کریم کو۔ یہ قرآن کریم یہ صرف مسلمانوں کی دولت نہیں ہے، پورے انسان و دنیا کے بسنے والے ہر آدمی کے لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ یہ اس کے مالک ہم نہیں ہیں، ساری قوم، سارے سماج، سارے مذہب کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ان تک پہنچانا یہ ہماری تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن حدیث میں فرمایا کہ اس کو ان تک پہنچاؤ، وَتَقَنُّوا، اور قرآن کو اچھے انداز میں پڑھو۔ بھلا کون ہیں کتنے ہمارے جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، عوام میں کتنے لوگ ہیں جو اچھے انداز میں قرآن کریم کے پڑھنے والے ہیں؟ آپ تلاش کریں گے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی افراد تمہیں نہیں ملیں گے جو اچھے انداز میں، اچھی آواز میں قرآن کریم کو پڑھنا جن کو جانتے ہو۔ ایک تو ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، ایک صحیح پڑھنا الگ چیز ہے، اور اچھے انداز میں پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا یہ بھی ایک مطلوب چیز ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ بھی مطلوب ہے۔ تو آپ تلاش کریں گے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی ہمیں وہ افراد نہیں ملیں گے کہ عام لوگ قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھتے ہوں۔ عام لوگ عرب ممالک کے اندر یقیناً ہر آدمی قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے، لیکن میں ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر مسائل جو کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی مسجد کا مسئلہ، کبھی قرآن کا مسئلہ، کبھی حضرت محمد رسول اللہ کی ذات کا مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ۔ ہمارے اس ملک کی میں آپ حضرت کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ ہم یہ آئے دن یہ مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں صحیح بات تو یہ ہے کہ کمی کوتاہیاں ہمارے اور آپ کے اندر ہیں۔ قرآن کریم کی جو عظمت ہونی چاہیے، جو قرآن کریم کا حق ادا کرنا چاہیے، وہ ہم سے آج ادا نہیں ہو پا رہا ہے، ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر آدمی، ہر گھر کا ہر فرد کرے۔ قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ہے۔ قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنا سیکھیں، قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنا سیکھیں، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کریم کے اوپر کیا کہتے ہیں، قرآن کریم حدیث میں فرمایا وَتَدَبَّرُوا، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں تو ایسی مجلسیں منعقد کرو کہ جہاں پر قرآن کیا کہتا ہے، قرآن تم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کیا چاہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی مجلسیں منعقد کرو۔ اس میں اپنا وقت فارغ کر کے اپنی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وہاں پر حاضری دینے کی کوشش کرو۔ اللہ ماشاءاللہ ہمارے شہر کے اندر اللہ ماشاءاللہ کہیں کہیں قرآن کریم کی تفسیر کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ ہم نے اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھی۔
اس کی وجہ سے یہ قرآن کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، یہ حق تلفیاں میرے اور آپ سے ہو رہی ہیں، جس کے وجہ سے آج ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں کچھ وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ ہم لوگ ابھی سنتی بستواڑ گئے تھے جہاں یہ حادثہ ہوا، وہاں گئے تو ہم نے ان سے ملاقات کی، ملاقات کے بعد ان سے گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مندر بھی ہے، چرچ بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور ہم سب ملے جلے رہتے ہیں۔ ہمارے پروگراموں میں وہ آتے ہیں، ان کے پروگراموں میں ہم جاتے ہیں۔ اور جس دن ہم گئے تھے، یعنی وہ منگل کا دن تھا، آج جمعہ ہے، منگل کے دن ہم گئے تھے، منگل کے دن ہی سنتی بستواڑ کے اندر ایک مندر کی اوپننگ تھی، اور اس مندر کی اوپننگ کے اندر جامع مسجد کے جو صدر اور سیکرٹری تھے وہ خصوصی طور پر موجود تھے، اور جو انہوں نے اشتہار لگایا تھا، وہ بینر لگایا تھا، ان میں ان مندر کے اوپننگ کے اندر وہ صدر اور سیکرٹری کے تصویریں بھی شائع ہوئی تھی۔ تو ہم لوگ تو اس طرح سے اس ملک، اس بستی کے اندر، سنتی بستواڑ کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اس طرح سے بھائی بھائی بن کر یہاں رہتے ہیں۔ ہمارے ہر پروگرام میں وہ آتے ہیں، ان کے ہر پروگرام میں ہم جاتے ہیں، چاہے وہ خوشی کا پروگرام ہو، چاہے وہ غم کا پروگرام ہو۔ یہ کبھی ہمارے ہاں ایسا بھید بھاؤ اور مذہب کی بنیاد پر کبھی افراتفری اور انتشار اور اختلاف کبھی نہیں رہا، لیکن چند دنوں سے یہ صورتحال ہماری اس بستی کی بنی ہوئی ہے، اور اس میں بھی ہم مسلمانوں کی کہیں نہ کہیں چوک اور غلطی ہے، ہم مسلمانوں کی چوک اور غلطی ہے۔ ایک سیدھے سادھے بھولے بھالے نوجوان نے ایک پڑھی لکھی اچھی خاصی لڑکی کو اپنے جال میں پھنسایا اور وہ لے کر فرار ہوا، تو ظاہر سی بات ہے انتقامی جذبے بڑھیں گے، انتقامی جذبے۔ ہمارے جو نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سوچنا چاہیے کہ وقتی میری خواہش اور میری ضرورت اور میری تمنا پوری ہو جائے گی، لیکن ملک کے اندر اور اپنی خصوصیت کے ساتھ اپنی بستی کے اندر حالات کتنے بگڑیں گے، کتنے خراب ہوں گے، اس کو بھی تو دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد سے اس بستی کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے آج وہ بستی والے پریشان حال ہیں، پریشان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کے یہ حالات ہیں، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ بہت بہت کٹا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے۔ جو حق قرآن کا ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں۔ قرآن ہم سے ناراض ہے، مسلمانوں سے قرآن کو غیر مسلموں سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ قرآن کو شکایت جو ہے ہم مسلمانوں سے، ہم مسلمانوں سے۔ یہ حالات ہمیں اس بات پر آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں باخبر کر رہے ہیں کہ اب تو کم سے کم ہر آدمی، ہر گھر کا ہر فرد اس بات کا عہد کرے کہ قرآن کریم کی روزانہ ہمارے گھروں میں تلاوت ہوگی۔ یہ ہمارے عزائم ہونے چاہیے، ہمارے ارادے ہونے چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کی ہر گلی کے اندر اور ہر گلی کے ہر گھر کے اندر صبح کی نماز سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج ہمارے قبرستان بنے ہوئے ہیں، ہر گھر 2 بجے تک بازار بنے ہوئے ہیں، گھر ہمارے تمام، ہمارے بازاروں میں تو سناٹا رہتا ہے، رات کے 12-1 بجے سناٹا رہتا ہے، لیکن ہمارے گلی بازار بنے ہوئے ہیں 12-1 بجے تک، 2 بجے تک گلیاں نہیں بازار، اور بازار جو ہے وہاں سناٹا ہے، اور گلیوں میں 12-1 بجے تک شور شرابہ ہے، ہنگامہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور جس وقت قرآن کی آواز آنی چاہیے تھی، اس وقت ہماری گلیاں جو ہیں وہ قبرستان ہیں، اس وقت ہماری گلیاں قبرستان ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آئے دن یہ مسائل ہمیں اس بات کے اوپر سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اپنی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ مساجد کو شر پسندوں نے مساجد کو ٹارگٹ بنایا، کبھی رنگ اچھال دیا، کبھی توڑ پھوڑ کر دیا، کبھی جانور کو ذبح کر کے مسجد میں پھینک دیا، کبھی مسجد کی قرآن کریم کو اٹھا کر باہر لے جا کر انہوں نے جلا دیا۔ یہ روز مرہ، اور کبھی وہ
اور بھی جان کا کو لینے والے چیزوں کو مسجد کے اندر چپکے سے رکھ کر ہو گئے. یہ سارے اس ملک کے اندر 25 سال 30 سال سے برابر واقعات ہمارے یہاں رونما ہو رہے ہیں. اس کے سدے باب کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ واقعہ ہو، حادثہ ہو، اس کے بعد ریلی نکالی جائے، اس کے بعد جلوس نکالے جائے، اس کے بعد احتجاج کیا جائے، اس کے بعد پروٹیسٹ نکالا جائے. یہ تو ایک بات کی چیز ہے. یہ نہ ہو اس کے لیے تمہارے پاس کیا لایا عمل ہے؟ کچھ نہیں. مسجد ہماری جو ہے اللہ کے حوالے ہے. مسجدیں یہ 4 پیسے کسی کے پاس آتے ہیں تو وہ پیسے کی نگہبانی کے لیے ایک دربان طے کر رہا ہے، اور یہ مسجد اللہ کے حوالے ہے. یقیناً لیکن سی سی کیمرے بھی مسائل کا حل نہیں ہے. ہم سنتی بستواڑ گئے تو ان سے معلوم کیا کہ تم کیمرے نہیں لگائے گا؟ تو بولے کیمرے تھے آج ہی خراب ہوئے تھے. کیمرے تھے آج ہی خراب ہو گئے تھے. وہ خراب اس کو کیمروں کو کی مرمت کے لیے دیے. لیکن کیمرے بھی ان کیمروں کو بھی فیل کرنے کی تدبیریں بہت ساری ہیں. ان کو ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک اصل چیز جو ہے ذمہ داری ہے وہ نگرانی کی ذمہ داری ہے. گھروں کی نگرانی، محلوں کی نگرانی، بچوں کی نگرانی، مساجد کی نگرانی، مدارس کی نگرانی، یہ ساری نگرانی کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. کسی حکومت پر یہ ذمہ داری نہیں ہے. اگر حکومت کی ذمہ داری سمجھ کر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر رکھیں گے تو یہی ہوتے رہیں گے. حالات دن بدن اسی طرح سے ہوتے رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اور آنے والے دنوں سے ان مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے، ہم اور آپ کو کچھ ایک مضبوط اور ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. ان ساری باتیں تو میں آخر میں جو کہا یہ 2 نمبر کی ہیں. نمبر 1 پر قرآن سے ہمارا تعلق گہرا ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہمارے ہر گھر میں ہو، قرآن کریم کو سمجھنے اور قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنے اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کا یہ کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی حسن خوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں یہ بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی خوشی کا ہو، کوئی غم کا ہو، حالات کا ہو، پریشانیوں کا ہو، کسی بھی واقعے کے رونما ہونے کے بعد فوراً سوشل میڈیا میں ڈالنا یہ سب سے بڑی حماقت اور سب سے بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے. قرآن کریم نے اس کی ہدایت دی ہے 5ویں پارے کے اندر. خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، سب سے پہلے اپنے اولو الامر کے پاس اس کو پہنچاؤ. اولو الامر اس کے اوپر گہری نظر سے اس کو دیکھیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، نفع و نقصان کو سمجھیں. نفع و نقصان کو سمجھنے کے بعد وہ جو ہدایت ہے اس پر عمل کرو. یہ قرآن کریم کا پیغام ہے. یہ قرآن کریم کا پیغام ہے. واقعہ ہوتا ہے گھر کے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے اور ملک کے مشرق اور مغرب میں پہنچ جاتا ہے. اس سے نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے بالکل. فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. منافقوں کے حضور کے زمانے میں یہی صورتحال تھی. کوئی خوشی کی بات آئی، کوئی خبر غم کی بات آئی، فوراً مدینے میں پھیلاؤ، فوراً مدینے میں پھیلاؤ. وہ منافقوں کی خصلت تھی. وہ منافقوں کی خصلت میرے اور آپ کے اندر ہے ابھی. اس کوئی بھی واقعہ ہو، چاہے غم کا ہو یا خوشی کا ہو، ہرگز قطعاً کسی بھی واقعے کو اولو الامر کے پاس پہنچائے بغیر اور ان سے ہدایت لیے بغیر سوشل میڈیا کے اندر پہنچانا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی و بربادی کے اندر ڈالنا ہے. ہم لوگ سنتی بستواڑ گئے. سنتی بستواڑ میں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا دکھ ہمیں اس وقت قرآن کریم کی اس بے حرمتی کے بعد سب سے بڑا دکھ جو ہوا کہ آنن فانن چند منٹوں کے اندر اتنا بڑا نوجوانوں کا مجمع ہمارے بستی کے اندر جمع ہو گیا اور جو نعرے بازی انہوں نے شروع کی اس سے ہمیں سب سے بڑا دکھ ہوا. ہماری اس بستی کے حالات کے اوپر ایک چوٹ آئی. وہ جو اس وقت نوجوانوں نے جو صورتحال اور جس طرح سے وہاں پر یہ کیا تو ہمارے بستی والوں نے ہمارے سامنے دکھ کا اظہار کیا.
ہمارے بستی میں جو ملنساری تھی، محبتیں تھی، اس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہو گئے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ قرآن کی تعلیم یہی ہے، قرآن کی ہدایت یہی ہے کہ کوئی بھی واقعہ رونما ہو، اچھا ہو یا برا ہو، سب سے پہلے بصیرت رکھنے والے سیاست دان، دانشور علماء کی خدمت میں اس کو پیش کرو، وہ سوچیں اور سمجھیں، اس کے نفع و نقصان کو محسوس کریں، اور پھر وہ جو ہدایت دیں اس ہدایت کے مطابق آپ سوشل میڈیا میں ڈالو، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہاں پہنچائے بغیر اور یہاں سے کوئی صلاح اور مشورہ لیے بغیر، ہدایت لیے بغیر سوشل میڈیا کے اندر ڈالو گے تو وہ کام جو ہے ہمارے تمہارے قابو سے باہر ہوگا. اس کے ایکشن اور ری ایکشن جو بھی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے تمہارے قابو کے اندر نہیں رہ سکتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی واقعہ ہو سب سے پہلے اپنے بڑوں کے پاس اس کو پہنچاؤ، ان سے ہدایت لو، ان کی ہدایت کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اور آپ سب محفوظ رہیں گے. اللہ اپنی قدرت سے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، آبرو عزت کی، ایمان کی، مساجد کی، مقابر کی، قرآن کی، حدیث کی، سب کی حفاظت فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سبب اور بہانے کے طور پر استعمال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.